الحمد لوليه والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ 2 جمعے سے مسلسل ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ان کے تئیں اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ ماں باپ کا مقام، ان کی عظمت، ماں کی شان، یہ چیزیں کھول کھول کر بتائی گئی تھی۔ اب آج کے جمعۃ المبارک میں خطبے کے عنوان کے حوالے سے یہ بیان کروں گا کہ ماں باپ پر اولاد کے کیا حق ہے۔ اولاد کے جو حق ہیں وہ ماں باپ پر کیا کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے، ان کی تربیت، ان کے ساتھ بچپن سے لے کر 55 تک کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں بالتفصیل بتائی جائیں گی۔ آپ کا جتنا دھیان ہوگا انشاءاللہ اتنی اچھی باتیں اللہ زبان سے ضرور کہلوائے گا، اور آپ کو سننے میں بھی اور بعدہ پھر عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ماں باپ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ماں باپ تبھی باپ بنتا ہے جب اس کی کوئی اولاد ہو۔ اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو یاد رہے وہ باپ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی دنیا اسے کہتی ہے کہ یہ کسی کا باپ ہے۔ کیوں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ باپ کا باپ بننے میں، ماں کی ماں بننے میں، اور ان کے مقام اور ان کے عظمت میں کہیں نہ کہیں بچے کا بھی اہم رول ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں والدین پر، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ باتیں از روئے شرع کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے، تو سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ والدین کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا اس کے لیے جمع پونجی۔ اگر آخرت کے لیے کچھ ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ غور سے سنیے، دھیان سے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کسی کے یہاں بچے کا تولد ہو، بچے کی ولادت ہو، بچہ پیدا ہو، تو سب سے پہلی ذمہ داری شریعت کی طرف سے، سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ بچے کی ولادت پر بچے کے والدین، بچے کے پیرنٹس خوشیاں منائیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، شریعت کہتی ہے خوشیاں منائیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں میں خوشیاں منائیں۔ قرآن کہتا ہے
کہ جب کہیں کسی کے یہاں بچہ کے بجائے بچی ہونے کی اگر گڈ نیوز سنائی جاتی ہے تو یہ خوشخبری کے بجائے اس کے لیے اس کے چہرے کو جھلسا دینے والی، مرجھا دینے والی یہ خبر بن جاتی ہے، اور وہ بندہ کفے دست ملتا ہوا یہ سوچتا ہے کہ میں تو یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ میرے یہاں نرینہ اولاد پیدا ہوگی، مجھے بچہ اور لڑکا پیدا ہوگا ہمارے یہاں، لیکن لڑکی کی خبر سننے کے بعد اس کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کہتا ہے ظل وجہہ مسودہ، کہ اس کے چہرے میں جھائیاں پڑ جاتی ہے، اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں، اس کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، یہ سننے کے بعد کہ اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو شریعت پہلی بات یہ گائیڈ کرتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو چاہیے کہ پیرنٹس کو، اس کے اہل خانہ کو، گھر والوں کو خوشیاں منائیں، اگرچہ بچہ ہو یا بچی ہو، اور اگر بچی ہو تو لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ زیادہ لڑکے سے زیادہ لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں منانی چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بچی کی پیدائش کے بعد ماں باپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بغیر استحقاق کے ہمارے لیے جنت میں جانے کا یہ ذریعہ اللہ نے ایک راستہ، ایک سبب بنا دیا ہماری بیٹی کا دنیا میں آنا۔ اور اسی پر بس نہیں، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور جو بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں منانے کے بجائے جن کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، آج یہ حدیث سننے کے بعد میرے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار کے اس فرامین کو سننے کے بعد نبی پر جان چھڑکنے والا امتی کا چہرہ کھل اٹھے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں ایک بیٹی ہو یا دو بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کو بھی ادا کرے، ان کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے، ان کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم دلوائیں، اچھی تربیت دے اور ساتھ ہی ساتھ صحیح وقت پر ان کا نکاح کر دے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھیں، ادھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں کیا، دونوں انگلیاں مل گئی، آپ نے فرمایا کہ جنت میں میں اور وہ بندہ جس کی دو بیٹیاں یا ایک بیٹیاں ہوں گی اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت دے کے صحیح ان کے حقوق کو ادا کرے گا تو میں اور وہ بندہ جنت میں ایسے رہوں گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ بیٹی کی خبر سن کے یہ مرجھانے والے، غم کھانے والے سوچیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا مژدہ اور کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی جو ہے نا اس کی فضیلت گردانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے جو لوگ دل چھوٹا کرتے ہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا سینہ اور چوڑا ہو جانا چاہیے۔ تو پہلا حق، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کہیں، غور سے سنیں، ادھر دیکھیں ادھر نہیں دیکھیں، پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ کسی کے یہاں بچے کا تولد ہو تو ان کے پیرنٹس، ان کے گارجنوں کو، ان کے والدین کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے قرب و جوار، ان کے دوست احباب کو چاہیے کہ جن کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے ان کو جا کر خوشخبری دے کہ اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، صحت دے، آپ کے زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اولاد دے، نرینہ ہو یا اولاد ذکنیہ ہو یا تثنیہ ہو، اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت سے نوازا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے، غور سے سنیں، کہ جب بچے کی ولادت کے بعد بچے کو پاک صاف ستھرا کرنے کے بعد اچھے لباس سے جب ملبوس ہو جائے تو اب ایک کان میں یعنی داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، یہ بھی حق ہے۔ چوتھا حق لکھتے ہوئے شریعت یہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک، تحنیک جانتے ہیں؟ بولیے۔
कोई तो जानते होंगे। तहनीक कहते हैं, गौर से सुने, ये हक है, इसका मतलब ये हक कभी अदा हुआ ही नहीं है, जानते नहीं है, गाफिल है। इसीलिए तो चौथा हक बयान करते हुए शरीयत जो है ना गाइड करते हुए कहती है कि चौथा हक बच्चे का माँ बाप पर ये है कि तहनीक कराई जाए। तहनीक कहते हैं सुन्नत अमल को। और सुन्नत अमल क्या है कि घर में या अगल बगल में या दूर दराज से कोई बुज़ुर्ग हस्ती हो, बुज़ुर्ग शख्सियत हो, नेक आदमी हो, उसको बुलाएं और उसको खजूर छुहाड़ा वगैरह दे, उसको चबाने को कहे, और चबाने के बाद उसके लुआब को, उसके थूक को, वो जो चबाया है खजूर वगैरह, उसके लुआब को अपनी उंगली में लेकर उसके बच्चों के मुंह में डाल दे। इस अमल को तहनीक कहते हैं और ये अमल सुन्नत है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस ज़माने में जो भी बच्चा आता था, नया बच्चे का वलूद हुआ, नए बच्चे का वजूद हुआ, नए बच्चे की विलादत हुई, नया बच्चा पैदा हुआ, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते, नौनिहालों को, और फरमाते कि या रसूलुल्लाह आप तहनीक फरमा दे। जनाब रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आप खजूर वगैरह चबाकर उसके लुआब को उस बच्चे के मुंह में डाल देते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की ये सुन्नत की बरकत है। आज भी उलमा ने किताबों में ये बात लिखी है कि अगर इस सुन्नत को कोई जिंदा करता है और नेक अमल को जिंदा करता है और इस सुन्नत की बरकत से उस बच्चे की जिंदगी में इतना नेक असर पड़ता है कि जिस दर्जे का आदमी होगा, तहनीक करने वाले की जैसी आदत रही होगी, अल्लाह तबारक व तआला वैसे या उस जैसी आदात, अतवार, अखलाक, किरदार उस बच्चे की ज़िंदगी में पैदा होती चली जाती है। यह अमल क्या है? सुन्नत है। यह चौथा हक है। और पांचवा हक, गौर से सुने, उलमा ने लिखा है किताबों में ये बात लिखी है कि पांचवा हक ये है कि बच्चे का सही नाम रखा जाए। क्या किया जाए? सही नाम रखा जाए। ये नाम रखने का भी बड़ा अजीब जो है ना फंडा है, बात समझ में ही नहीं आती। जिसका जो मन करता है वही नाम रखता है, और नाम रखने में अब गूगल का सर्च करता है, नाम रखने में मोबाइल का सहारा लेता है, नाम रखने में सीरियल देखने के बाद उनके जो है ना जो किरदार अदा किया जाता है उनमें अगर कोई अपना फेवरेट एक्टर है, फेवरेट जो है ना सिंगर है, उनको जो वो पसंद करते हैं उनके नाम पर नाम रखा जाता है। और हद तो ये हो जाती है कि कुछ लोग ऐसे नाम रखते हैं जो मुहम्मल होते हैं, बामाना के बजाय बेमाना होते हैं। तो जिस तरह का नाम होगा आगे चल के बच्चे का उस तरह का काम भी होता है। तो नाम सही रखे, बच्चे का काम भी जिंदगी में सही होगा। नाम का असर बड़ा होता है काम पर, इसलिए उलमा ने लिखा है कि अच्छे और सच्चे और प्यारा नाम रखा जाए, बामाना नाम रखे जाए। ये पांचवा हक है, अच्छे नाम रखे जाएं। एक साहब ने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप में और कहा था कि जी मैंने अपने बच्चे का नाम गालिबन कुरान के मुतालिक कुछ ऐसा कहा था। तो मैंने कहा कि कुरान में कुत्ते का भी नाम आया है, खिंजीर का भी नाम आया है, सूअर का भी नाम आया है, कुरान में हर तरह का नाम आया है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कुरान में है वही रख लोगे? नाम रखना कैसे है और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम कौन सा है वो सुने। जब कभी अगर इमाम के पास कोई नाम के लिए आता है, किसी के यहाँ बच्चे के विलादत हो, बच्चे का तवल्लुद हो, तो नाम पूछने आते हैं और कहते हैं कि जी मेरा फला नाम है और मेरे नाम के साथ हम नाम होना चाहिए। अजीब पागलपन है।
اور عورتوں کی فرمائش اور ان کی ڈیمانڈ پر یہ جو ہے نا تقاضا کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی میرا یہ نام ہے، گرچہ ان کا غلط نام ہے معنی کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ جی میرے بچے کا بھی وہی نام ہے۔ تو آپ جیسے نام ہے اور آپ کا جیسا کام ہے، جیسے آپ کے اخلاق ہے، بچے کا نام ویسے ہوگا تو آگے چل کے ان کا کام، اس کے اخلاق بھی ویسے ہی ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا اگر کوئی نام ہے تو وہ دو نام ہے۔ اللہ کو جو ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، سارے نظام دنیا کا چلانے والا، بنانے والا، ترتیب دینے والا، اس اللہ کے نزدیک اس اللہ کو سب سے زیادہ پیارا پسندیدہ اگر کوئی نام ہے تو وہ دو نام ہے۔ وہ کیا کیا ہے بتانے چلا ہوں، سنیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آج اگر ہمارا بچہ، ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور کہے کہ جی عبداللہ نام رکھ لو، تو کہتے ہیں کہ وہ تو ان کا دادا کا نام ہے، بوڑھا آدمی کا نام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بوڑھا ہی پیدا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پیارا ہے وہ نام اس کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام شریعت میں بتائی گئی ہے، جو نام بتایا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے، وہ نام نہیں ان کو پسند ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو شریعت کی باتیں، شریعت کے احکامات، شریعت کے حقوق جن کو پیارے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے نکمے ہوتے جا رہے ہیں اور ہم بچوں سے لمبی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر جب امیدوں پر بچہ یا ہماری اولادیں کھرا نہیں اتر پاتی ہے تو پھر ہوتا یہی ہے کہ تانا کھینچی والا مسئلہ اور معاملہ سامنے آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ پیارا نام اگر رکھنا ہے تو اللہ کے نام پر، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ یہ نام پر یہ بات یاد آئی، میں بتاتے چلتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ مغالطہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الاحد، عبد الغفار، عبد الستار، لیکن عبد الرحمن نام رکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے رحمان۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی صفاتی نام ہے۔ رحمان کے مطلب اللہ ہے اور عبد مانے بندہ، یعنی رحمان کا وہ بندہ ہے، رحمان نہیں ہو سکتا، رحمان اللہ تعالی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کسی انسان کا نام رکھا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن میں جب بھی آپ کسی کا نام کا تجویز کریں، آپ عبد کی صفت جب تک نہیں کریں گے، بغیر صفت عبد کے اس کی جانب اس نام کا پکارنا علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عبد الرحمن نام ہے تو رحمان ہی نہ کہتا ہے، عبد کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ عبد الاحد ہے تو احد کہتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ حدیث کہتی ہے تسموا باسماء اللہ تعالی۔ اس کے بعد اگر کوئی پسندیدہ نام ہے تو وہ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ 1,24,000، لیکن قرآن کریم میں ایک سورت کے ایک حصے میں، ایک صفحہ میں 25 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ناموں کا مینشن ہوا ہے۔ بہت سارے انبیاء ہیں، اگر اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے تو آپ نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر نام رکھنا ہے تو صحابہ یا صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر نام رکھنا ہے تو ایسا نام رکھیں جو با معنی ہو۔ بے معنی اگر نام رکھیں گے جس کا کوئی معنی نہیں، ایسے اٹھ پٹانگ نام رکھنے کے بعد پوچھنے آتے ہیں کہ جی میرے بچے کا یہ نام ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی وہ بے معنی نام رکھا گیا ہے، محمل نام رکھا گیا ہے، اور تم معنی پوچھنے آتے ہو، کیا معنی بتائے جائے؟ تو 5واں حق یہ ہے، والدین کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے، حق بھی ہے اولاد کی طرف سے کہ وہ اپنے بچوں کے ان حقوق کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے
کہ جب بچہ 7ویں دن ہو جائے یا 14ویں دن یا 21ویں دن، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سر کے بال کو منڈوا دیے جائیں، اور منڈوانے کے بعد وہ جو سر کا بال اترا ہے اس کے بقدر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کی جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو یہ بھی مستحب عمل ہے کہ اس کے نام کا آپ عقیقہ کریں۔ بعض لوگ تو حقیقہ کہتے ہیں، حقیقہ نہیں، عقیقہ۔ عقیقہ عقن سے ہے، جس کے معنی گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کاٹ کے دھوپ میں سکھانا۔ یہ ڈکشنری میں معنی لکھا ہوا ہے۔ عقیقے کے متعلق یہ ہے کہ آپ لڑکوں کے طرف سے جو جانور کریں یا 2 حصہ کریں، لیکن آج کل عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کسائی کے پاس جا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جانور ذبح کریں گے، ان میں سے ایک جانور کا 6 حصہ الگ کر کے 1 حصہ آپ مجھے دے دینا، یا کسائی کہتا ہے کہ 1 حصہ کی ضرورت ہے، 1 حصہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ عقیقہ کر لو۔ لیکن یاد رکھے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسائی اپنے تجارت کے لیے اگر بیل ذبح کرتا ہے اور وہاں سے 1 حصہ اگر دیا جاتا ہے اور اس 1 حصے سے عقیقہ اگر کیا گیا یا قربانی کی گئی، تو نہ تو عقیقہ ہوگا اور نہ اس سے قربانی ہوگی۔ اس لیے کہ بقربت نیت، یعنی وہ پورا کا پورا عبادت اور قرب کی نیت سے ہونا چاہیے تھا، ان کی یہ نیت نہیں پائی گئی، اس لیے اب ایسے حصے میں نہ تو قربانی ہو سکتی ہے اور نہ ہی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اور عقیقہ کرنے میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کے موقع پر جو گوشت تقسیم کرتے ہیں، جو طریقہ ہے وہی طریقہ عقیقے کا بھی ہے۔ 3 حصہ کر لیے جائیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ غربا کے لیے مختص کر لیے جائے۔ اس کے علاوہ عقیقے کے موقع پر آدمی کی ذہن میں یہ بات چلتی ہے کہ جن جیسے ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے بچے کا عقیقہ ہوا ہے، لہذا ان کو اب عقیقے کا گوشت کھانا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ضمن میں اچھی طرح یہ بھی سمجھ لے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عقیقہ کرنا حق ضرور ہے، مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ ریا کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا ہے، 1 لاکھ خرچہ کیا ہے، لہذا ہم اپنے بچے کے عقیقے میں 1.5 لاکھ روپے خرچ کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ موٹا تازہ فربا جانور لائیں گے اور ذبح کریں گے اور عقیقہ کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بھی دیکھا جاتا رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، قرض لے رہے ہیں، تو بینک سے جو ہے نا سود پر قرض جو ہے نا رقم لی جا رہی ہے اور اپنے بچوں کا عقیقہ کیا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرض لے کر بھی علماء نے سختی سے منع کیا ہے عقیقہ کرنے پر۔ قرض لے کر آپ عقیقہ نہ کریں، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو کر لیں، یہ بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو وہ حقوق ہیں جو ابتدائی حقوق ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اب بچے کا مرحلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، غور سے سنیں۔ جیسے بچہ آگے بڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اب پیرنٹس پر اولاد کے حقوق میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دے، اچھی تعلیم دے۔ اور اچھی تعلیم کیا ہے؟ آج بچہ بولنا تک ابھی سیکھا نہیں ہے کہ اس کو سب سے پہلے دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، سب سے پہلے اسکول اور کالجوں میں ان کو داخلہ کروایا جا رہا ہے، اور دین سے زیادہ دنیا کی تعلیم اور عصری تعلیم کی اہمیت اس قدر دل میں بس گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمانوں میں جو لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دین کی عظمت اور دین کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، شریعت کی عظمت جس کے دل میں ہے، ان کے یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جن کے یہاں جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آج تو دینداروں کے یہاں بھی یہی حالت اور کنڈیشن ہے
کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو دنیاوی ڈگری دلانے میں پیش نظر آتے ہیں، اور وہی بچہ جب پڑھ لکھ کر بڑا بن جاتا ہے اور ڈگری مل جاتی ہے، اونچی ڈگری مل جانے کے بعد چونکہ اس کو بنیادی تعلیم جو اللہ اور رسول اللہ کی دین اور شریعت کی تعلیم ہے، دینی تعلیم سے ناآشنا کی وجہ سے اب کس کا کیا حق ہے وہ بنیادی حقوق کو بنیادی طور پر وہ سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ بچہ آگے چل کے بڑی ڈگری لے کر آئے گا تو وہی بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے۔ بچے کا اس طرح سے کہنا یا بچے کی ایسی تیکھی باتیں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس باپ کو اور ایسی جو ہے نا پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا خود کا یہ بویا ہوا ہے، ہمارا خود کا کیا ہوا ہے۔ جن دنوں میں اس کی صحیح تربیت کرتے ہوئے صحیح تعلیم اور دینی تعلیم دلانے کی بات تھی، تب تو ہم نے اس کو مدرسے میں اور مکتب میں اور مسجد میں داخلہ کروایا نہیں، صحیح تعلیم ہم نے دلوائی نہیں۔ آج ہم اگر اس سے اس طرح کی امیدیں کرتے ہیں تو یہ امیدیں بیکار ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبی الامی الذی، وہ نبی امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو علم دیا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو اللہ نے علم دیا تو وہ محمد الرسول اللہ کو دیا ہے۔ اور آپ کی تعلیم اور آپ کے اچھے سنسکار اور آج آپ کے اچھے اخلاق، آپ کے اچھے کردار، آپ کی اچھی عادتیں دنیا والوں کے دلوں کو موہ لیتے چلا گیا۔ دنیا والے آپ کے قدموں میں آتے گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان باسلام ہوتا چلا گیا، مشرف باسلام ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی مرتبہ قرآن کی آیت کی شکل میں جو وحی آتی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھو تو یہ کہتا ہے کہ میں لا ادری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لہذا کیا پڑھوں۔ جب 3 بار بتایا جاتا ہے تو جبرائیل کہتا ہے پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا کہا کہ پڑھو، اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لیتے ہوئے اپنے رب کا کلام اور دین کو پہلے پڑھو۔ یہ تو قرآن کہتا ہے۔ آج ہمارے بچے مکتب میں اگر کہو کہ صبح آنا ہے تو کہے گا نہیں، صبح نہیں آ سکتے کیونکہ ٹیوشن جاتے ہیں۔ بچے کا کہیں اور اسکول لگا ہوا ہے، اسکول کالجز جانا، دینی تعلیم کے بجائے عصری علوم کو فروغ دینا آج کے اس جدید دور کی سب سے زیادہ اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور علماء کرام اس کو بہت زیادہ فروغ بھی دے رہے ہیں۔ علماء اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو وہاں عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی دینا ضروری ہے، ورنہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہر معاملے میں آپ کے بچے اور ہماری قوم پیچھے رہ جائے گی۔ اس لیے عصری علوم سیکھنا، سکھانا، بتانا یہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے دین پڑھائیں، سب سے اسے پہلے شریعت پڑھائیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جن دنوں میں اپنے بچوں پر انکش لگانے کی ضرورت ہے، جن دنوں میں اس پر وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، آپ تب تو کنٹرول کیے نہیں، صحیح تربیت دیے نہیں، صحیح باتیں سکھائے نہیں۔ ماں باپ الجھتے اور جھگڑتے ہیں۔ ماں باپ کے الجھنے اور جھگڑنے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جن کے یہاں پیرنٹس آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جتنا سنتا نہیں ہے اس سے زیادہ دیکھتا ہے اور اسی سے سیکھتا ہے۔ آپ اس کے سامنے کیا بول رہے ہیں یہ باتیں کم اثر کرتی ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں بچہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو وہی چیزیں اس کے ذہن میں چھپ جاتی ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں، ان حقوق میں سے اس سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ جب اس عمر کو پہنچ جائے، اچھی تربیت دینے کے بعد جب شادی کی عمر کو بچہ پہنچ جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اولین ترجیح اب یہ ہونی چاہیے کہ صحیح وقت پر اس کے نکاح کر دیے جائے۔ حدیث پاک میں جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے صحیح موقع پر صحیح وقت میں اگر نکاح نہیں کریں گے تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ اگر وہ اولادیں چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اگر غلط قدم بڑھاتی ہے تو جتنا اس کو بھگتان کرنا پڑے گا، جتنی اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی، جتنا اس کو گناہ ہوگا، جتنا اللہ کے طرف سے سختی کا وعدہ ان کے ساتھ ہے، اس سے کہیں زیادہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی پکڑ ہے اللہ کے یہاں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل کی اولادیں نالائق بنتی چلی جا رہی ہیں، آج کل کی اولادیں نافرمان بنتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں سب سے اہم رول اگر ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، ماں باپ اس کو مانے یا نہ مانے، چار اگر کسی کی اولاد ہے تو ایک آنکھ میں سرما اور ایک میں کاجل، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ وہ بھی چاروں کے چاروں آپ کی اولاد ہے، آپ ایک کو زیادہ درجہ دیتے ہیں، ایک کے ساتھ زیادہ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ایک کو حق بھی زیادہ دیتے ہیں، ایک کو تربیت اور سمجھ بھی زیادہ دیتے ہیں، ایک کی ڈیمانڈ اور تقاضوں کو پورا کرنے میں آپ دن رات کو ایک کرتے ہیں، اور دوسروں کو آپ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے۔ تو یہ جو ہے نا شریعت کہتی ہے کہ اس سے اب آپ کے لیے ان کے لیے ان کے دل میں جو نفرت پیدا ہوگی، اس کے بعد کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، آپ کی ہے، اس لیے کہ ذمہ دار آپ بنے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہر آدمی یہ تہیہ کر لیں، جس عمر میں بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، صحیح تعلیم دینی چاہیے، صحیح باتیں سکھانی چاہیے، صحیح سنسکار اور صحیح تربیت دینے کی بات آئے، اس عمر میں ہم پیر پھسار کر اور غفلت کی چادر تان کر جب سوئے رہتے ہیں، بڑے ہو کے وہی اولادیں آپ کو دھکا مارتی ہے، وہی اولادیں گالم گلوچ کرتی ہے، وہی اولادیں گھر سے نکال باہر کرتی ہے، وہی اولادیں وقت پر کھانا نہیں دیتی ہے، اور آپ بہوؤں کو کوستے ہیں، تو بہوؤں کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا، پوتھویں اور بہویں تو کسی اور پرایا گھر سے آئی ہے، یہ تو آپ کا وجود ہے، آپ کا خون ہے، یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے۔ اگر یہ وفا نہیں کر رہی ہے تو اس کا ذمہ دار آپ کی بہو نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، آپ کا بچہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو یہی سکھایا ہے۔ اگر اچھی تعلیم دی ہوتی تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا، برا نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کے نوجوانوں کے بگاڑ میں زیادہ سے زیادہ ماں باپ کا بھی رول ہوتا ہے اور غلط سنگت کا بھی رول ہوتا ہے۔ اس لیے جو جن کے حقوق ہیں انشاءاللہ ہم ادا کرنے والے بنیں، اس کی فکر لیں، دل میں داعیاں پیدا کریں، اور زیادہ سے زیادہ جس کے بھی جو بھی حقوق ہے سماجی کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، شرعیتی اعتبار سے، انشاءاللہ ان حقوق کو ہم ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔